اس کو ذرا سنو اور تجزیہ کرو اپنے دماغ کا، اپنی سوچ کا، اپنے معاشرے کا، اپنے مسجد کے اصول ضابطے کا اور امام کے ڈھونڈنے کے اصول ضابطے کا۔ فرماتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، تقریر فرماتے، لوگوں کو سمجھاتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، کیونکہ جو فکر مند آدمی ہوتا ہے، جس کو درد و غم ہوتا ہے، اس کی جب باتیں ہوتی ہیں تو اسی انداز کی ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، لیکن بچے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ماں باپ کی بدنامی ہو یا بچے غلط راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں تو ماں باپ کس انداز سے سمجھاتے ہیں؟ اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ کبھی کبھی ماں رو دیتی ہے، باپ رو دیتا ہے، یا پھر باپ غصہ ہوتا ہے، اس کی آواز سخت ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں لال لال ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے، بہت گورے تھے، لیکن گورے چٹے نہیں تھے، گورے ایسے تھے کہ گندمی کلر کے تھے، گیہواں جو کلر ہوتا ہے اس انداز کا گورا پن جو خوبصورت لگتا ہے، اور ایک دم سفید سفید انگریزوں کی طرح وہ اتنا خوبصورتی میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو اللہ تعالی ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، برس کی بیماری ہو جائے، برس وائٹ وائٹ پورا جسم ہو جائے، تو وہ حسن میں نہیں آتا ہے، وہ ایک طرح کی کمی سمجھی جاتی ہے، آدمی کی اسکن پرابلم سمجھی جاتی ہے۔ تو اب ایسا آدمی جو گورا ہوتا ہے تو وہ اس کا چہرہ بھی لال لال ہو جاتا ہے جب غصہ ہوتا ہے تو، کیونکہ رگیں ابھرتی ہیں، خون جوش مارتا ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار کو نچوڑ دیا گیا ہے، وہ لال والا انار۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ انار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خود خون کی ضرورت ہوتی ہے، جو سفید سفید ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کو انار کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ انار جو لال لال ہوتے ہیں وہ خون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو وہ جو سرخ انار ہوتے ہیں اس کو اگر کسی کے چہرے پر نچوڑ دیا جائے تو اس کا چہرہ کیسا ہو جائے گا؟ لال لال ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چہرہ اس طریقے سے غصے کی وجہ سے ہو جاتا تھا۔ اور آپ خطبہ کیسے دیتے، تقریر کیسے کرتے تھے، اس کا انداز ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، کیونکہ آپ کسی کو کہیں کہ بھائیوں نماز قائم کرو، بھائیوں سود مت کھاؤ، اتنا اثر نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بھائیوں سود حرام ہے، اس سے بچو۔ یہ ماں سے، کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے اس سے بھی بدتر سود کھانا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث شریف میں آج انٹرسٹ لینا آسان ہو گیا، ذرا سا کچھ بھی کاروبار میں مسئلہ آ گیا، گھر بنانا ہے، کچھ بھی انٹرسٹ، سود، لون لے رہے ہیں، شادی بیاہ کرنا ہے تو لون کے بغیر شادی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ سخت حرام ہے، اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو جیسا مضمون ہو ویسا انداز ہونا چاہیے، ویسی گفتگو ہونی چاہیے۔ اب آپ نرمی سے سمجھائیں گے، بہت آرام آرام سے بولیں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پر تجزیہ کرو اپنے دماغ کا، اپنے سوسائٹی کا، معاشرے کا، اور آپ کو امام کیسا چاہیے، اس سوچ کا کہ امام ایسا چاہیے جو میٹھی میٹھی باتیں کرے، بس سب خوش رہیں اس سے اور وہ بھی سب سے خوش رہے۔ تو یہ امام نہیں ہے، اس کو غلام بولتے ہیں۔ امام وہ جو ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو موقع کے مناسب رہنمائی کرے، امت کو کس چیز کی، کون سی بات کی ضرورت ہے، الیکشن کا موقع ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں، بزرگوں، پڑوسی کے حقوق ادا کرو۔ بے شک پڑوسی کے حقوق بہت اہم حقوق ہیں، لیکن الیکشن کے موقع پر امت کی رہنمائی کرو کہ ووٹ ڈالو۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں، ممبر سے سیاست کی بات نہیں ہونا۔ تو جب آپ یہ سمجھنے لگیں گے کہ سیاست کوئی اور بلا ہے، اس کو کوئی بیان نہ کرے، تو پھر آپ غلام بنا لیے جائیں گے
اور غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی میں کیا کام آئے گی؟ آپ کو نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی جائے گی، آپ کی دعوت و تبلیغ پر بھی پابندی لگا دی جائے گی، اور اس کے قصوروار کون؟ بھائیوں بہنوں، بھائیوں بزرگوں، پڑوسی کے حقوق ادا کرو، یہ ہے۔ اور ہم لوگ ہیں، سب ہیں، کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ممبر سے سیاست کی بات نہیں ہونا۔ وہ میں نے بھی شاید اسی جمعہ، اس سے پہلے والے جمعہ کو میں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، سیاست کی بات ممبر سے نہیں کہنی چاہیے، وہ گویا یہ کہتے ہیں زبان حال سے کہ اسلام ہمارا نامکمل ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ ہے تو ان کا ایمان واقعی نامکمل، ان کا ایمان نامکمل ہے، اور وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں جس میں یہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ یہ کہہ رہے دین مکمل ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، بہترین لائف سٹائل کا نام اسلام ہے۔ ہر شعبے کی مکمل رہنمائی اسلام کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب باتیں مسجد میں نہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کا تذکرہ کیا اور غزوات کے سلسلے میں اعلان فرمایا کہ بھائی غزوہ اپنے کو کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کون سی بات تھی؟ تو دین سے دوری یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت دیکھیے کہ آنکھیں سرخ ہو جا رہی، آواز بلند ہو جا رہی ہے۔ موقع کی مناسب بات کیجیے، آپ پڑوسی کے حقوق بھی بیان کرو، شوہر کے حقوق بھی بیان کرو، بیوی کے حقوق بھی بیان کرو، راستے کے حقوق بھی بیان کرو، سب موقع مناسب سے بیان کرو۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں بزرگوں دیکھو بیمار کی عیادت کرنا چاہیے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے بھائی رمضان کے احکام بیان کرو، آپ بیمار کے آداب بھی کر دینا، لیکن ابھی کون سا موقع ہے؟ اب قبرستان میں کوئی واعظ کہنے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ دیکھو بھائی اسٹاک مارکیٹ کی جو تفصیلات ہیں اور اس کے جو اصول ضابطے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، اس میں پہلا اصول یہ، دوسرا، آپ اسٹاک مارکیٹ سمجھا رہے ہیں قبرستان میں؟ ارے وہاں پر بات کیجئے کہ سب کو یہیں آنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ موقع پر کہی گئی بات سونے کی ڈلی کی طرح ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جیسا تقاضا ہو، جیسا موقع ہو، ویسی باتیں ہونی چاہیے ممبر سے۔ یہ ممبر کا حق ہے، یہ امام کی ذمہ داری ہے، اور یہ لوگوں اور کمیٹی کی بھی ذمہ داری، انتظامیہ کی بھی ذمہ داری کو اس انداز سے بات۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، انتظامیہ کہتے ہیں بس اصلاحی بات کرو۔ اصلاحی بات یعنی اچھی اچھی باتیں کہ سب خوش رہیں، سمجھ میں آئی بات؟ سب خوش رہیں، اس سے معاشرہ کبھی بدل ہی نہیں سکتا ہے، کبھی معاشرے میں تبدیلی اور انقلاب نہیں برپا ہوگا۔ اگر سب کو خوش رہنے کی فکر کی گئی تو اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اور لوگ بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو یہ دیکھو ہمارے نبی کا طریقہ کہ کس طریقے سے خطبہ دیتے تھے، کس طریقے سے تقریر کرتے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ وَعَلَى صَوْتُهُ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ سمجھا رہے نا بھائی، فکر ہے، امت کا درد و غم ہے۔ اور پھر وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، آپ جوشیلے ہو جاتے تھے، کہتے بھائی یہ جوشیلا مولانا نہیں چلے گا۔ تو کون سا مولانا چلے گا؟ آپ کو آپ ہی تقریر کر لو، کسی مولانا کو مت بلاؤ یار۔ میں تو یہ کہتا ہوں بارک لگا دو سب کی، پہلی صف والے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، سب آپ لوگ تقریر کر کے خوش رہو، بی ہیپی، یو ہیپی، سب ہیپی۔ دین کا مذاق ہم نے سمجھ لیا ہے، کباڑا کر رکھا ہے ہم نے، اور کباڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، آپ جوش میں آ جاتے تھے، کہتے ہیں بھائی جوش میں تقریر مت کرو۔ ہاں یہ ہے کہ جوش میں ہوش مت کھو، یہ نہیں کہ آپ گالیاں دینے لگے،
آپ برا بھلا کہنے لگے، طریقے سے بات کیجئے، سلیقے سے بات کیجئے اور اچھے انداز سے بات کیجئے، تو اس کا اثر ہوگا، ضرور ہوگا۔ سنت کی نیت سے بات کیجئے آپ کہ ہمارے نبی اس انداز سے لوگوں کو سمجھاتے تھے تو میں بھی اسی انداز سے سمجھا رہا ہوں، اور جس چیز کی جس وقت ضرورت ہو رہنمائی کی، وہ رہنمائی کرنی چاہیے، امت کے سامنے آنی چاہیے بات۔ کسی معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے، شراب کے خلاف بیان ہو، زنا عام ہو رہا ہے تو زنا کے خلاف بیان ہو، بے روزگاری، پڑھائی لکھائی پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے تو پڑھائی لکھائی کی اہمیت پر بیان ہو، اساتذہ کے ٹیچرز کی بے ادبی کی جا رہی ہے تو ادب احترام پر بات ہو، ماں باپ کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں تو والدین کے حقوق بیان کیے جائے، اولاد پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ماں باپ ناانصافی کر رہے ہیں، بیٹیوں کو زیادہ دھیان دے رہے ہیں، بیٹوں پر کم دھیان دے رہے ہیں، بیٹوں کو زیادہ دھیان دے رہے ہیں، بیٹیوں پر کم دھیان دے رہے ہیں، تو اولاد کے حقوق پر بیان کیے جائے۔ ہمارے نبی نے سارے بیانات کیے، سارے بیانات کیے، سب کے حقوق بیان کیے۔ یہ کیا بس میٹھی میٹھی باتیں؟ اس سے معاشرہ کبھی سدھر ہی نہیں سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرہ ہمارا دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، کیونکہ بولنے والا کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حق بات کہو، لیکن ہمارے حق میں کہو، حق بات کہو لیکن ہمارے حق میں ہونی چاہیے۔ ایم پی کا واقعہ ہے کہ ایک امام نے بیان کر دیا، کمیٹی نے نکال دیا اس کو، کیوں؟ اس نے سود کے خلاف بیان کر دیا، کمیٹی کے کچھ لوگ سود میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے خلاف بیان کیا، اس کو نکال دو۔ ایم پی کا واقعہ اخبار میں آیا۔ یہ تو حال ہے امت کا۔ واشتد غضبہ، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ یہ علامہ اقبال پوچھ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ خطابت پیش کیا، اسی طریقے پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی، لیکن اچھے انداز سے، بھونے انداز سے نہیں، محبت سے، پیار سے، فکر سے، لیکن جیسا موقع ہو ویسی رہنمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لشکر سے ڈرا رہے ہیں، کیونکہ عربوں میں بہت جھگڑے ہوتے تھے آپس میں، آئے دن جھگڑے، اور کس طرح سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر دیتا کبھی بھی، اور پھر اس کا مال لے لیتا، اس کے بیوی بچوں کو غلام بنا لیتا، کبھی بھی ایسا ہوتا رہتا تھا۔ تو وہ لوگ اسی انداز سے بات کرتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو جب خبر دیتا کہ بھائی صبحکم و مساکم، یعنی صبح میں تم پر حملہ ہو سکتا ہے، شام میں حملہ ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی خبر دیتا تو اس کا بڑا احسان مانتے تھے وہ لوگ کہ تم نے ہم کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور ہم نے اپنی سیفٹی کر لی فلاں قبیلے سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کس سے آگاہ کر رہے ہیں؟ آگے باتیں آئیں۔ جیسے کوئی خیرخواہ آدمی کسی قبیلے کو بتا دیتا کہ تم پر کوئی حملہ کرنے والا، تو وہ چوکنا ہو جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپریشن سندور کب ہوا؟ رات میں ہوا۔ تو دیکھیے، یقول صبحکم و مساکم، کہ صبح میں حملہ ہو سکتا ہے، شام میں حملہ ہو سکتا ہے۔ وَيَقُول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے اللہ نے بھیجا نبی بنا کر میری اور قیامت کے درمیان، میرے اور قیامت کے درمیان میں ان دو انگلیوں کی طرح فرق ہے۔ پھر آپ دونوں انگلیوں کو ملا لیتے تھے، یہ سبابہ اور یہ وسطیٰ، اس کو مسبحہ بھی بولتے ہیں، تسبیح پڑھنے والی، اس کو سبابہ بھی بولتے ہیں، کہ جب آدمی، سبابہ کا معنی ہوتا ہے گالی دینا، برا بھلا کہنا، جب آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے تو ایسا ایسا کرتا ہے، اس انگلی کا بہت استعمال کرتا ہے، اس لیے عرب لوگ اس کو سبابہ بولتے ہیں، سب و شتم کرنے والی انگلی۔
تو نام ہے اس کا. مسبحہ بھی ہے تسبیح پڑھنے والی, کہ آدمی اس پر تسبیح بھی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دونوں انگلی کو ملا لیتے, فرماتے میری اور قیامت کی مثال اس طرح سے ہے, یعنی جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں, اب قیامت قریب ہے. آپ کہیں گے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال ہوئے سمجھو کہ 1450 سال ہو رہے ہیں, کتنا قریب ہے, ابھی تک آ ہی نہیں رہی ہے. تو مجھے یہ جواب دیجئے آپ اس کا کہ دنیا بنے ہوئے کتنے ہزار سال ہو گئے؟ بہت ہزار سال ہو گئے. اس کے مقابلے میں حضور اور قیامت میں بہت کم مدت ہے. دنیا کی پوری تاریخ دیکھو آپ, اس کا ٹائم ٹیبل دیکھو, پوری دنیا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا ٹائم گزرا ہے؟ بہت ہزاروں سال. تو پھر حضور اور قیامت میں کچھ ہی 100 سالوں کا فاصلہ ہے, بہت ہزاروں سالوں کا فاصلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 2000 3000, ابھی 1447 چل رہا ہے, 1447 ہجری, اور بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور ایک بڑی نشانی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, کہ آپ نبی بنا کر آگے اور آخری نبی بن کر آگے, کیونکہ تمام نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا کہ قیامت آئے گی اور آخری نبی آئیں گے, اس کے بعد آئے گی. حضرت محمد رسول اللہ آئیں گے, وہ آخری نبی ہوں گے, اس کے بعد قیامت آ جائے گی. تو سب سے بڑی نشانی تو یہ بھی پوری ہو گئی ہے. بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور سمجھانا چاہ رہے ہیں مثال کے ذریعے سے کہ جس طریقے سے یہ دو انگلی بہت دور نہیں ہے, ایک دم قریب قریب ہیں, قیامت بھی بہت قریب ہے. وَكُلُّ آتٍ قریب, عربی میں کہاوت ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے. جیسے کسی کی شادی طے ہو جائے 1 سال کے بعد, تو فٹافٹ 1 سال گزر جاتا ہے, وہ دن بھی آ جاتا ہے. دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے, وہ دن آ گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. تو ہر آنے والی چیز قریب ہے, قیامت بھی قریب ہے. قرآن خود کہتے ہیں لعل الساعة تکون قریبا, قیامت قریب ہے. اب قریب ہے تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ لوگ اپنی تیاری کیجئے, اپنی آخرت کی فکر کیجئے, اور زندگی کی نعمت کو غنیمت سمجھیے. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار, کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. وَيَقُول, اور آپ فرماتے اما بعد, حمد و صلات کے بعد, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, بہترین بات اگر کسی کی ہے تو اللہ کی بات ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سچی بات اگر کوئی ہے, سچا کلام کوئی ہے اگر دنیا میں, قرآن پاک, اللہ کا کلام. ہم لوگ اخبار کی تلاوت کرتے ہیں جس میں کہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. کچھ سچے اخبار والے بھی ہیں, لیکن یہ کہ اکثر جو ہے جھوٹ, فراڈ, ادھر ادھر کچھ بھی, اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے صبح میں دھوپ میں بیٹھ کر, سن رائز, سن بات, سن نہیں بات, اور قرآن پاک بند پڑا ہے. جبکہ سچا کلام قرآن پاک, اور اخبار میں تو جھوٹی خبریں بھی چھپ جاتی ہیں کبھی کبھی, سمجھ میں آئی بات. تو اس کی تلاوت کرتے ہیں, دھیان سے پڑھتے ہیں, آگے پیچھے پورا 8-9 پیج 10 پیج پورا مطالعہ ہو جاتا ہے 1-2 گھنٹے میں. اور 10-15 منٹ قرآن پاک کھول کر ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ میاں کیا چاہتا ہے, مجھے کیوں بنایا, مجھے کیوں پیدا کیا, یہ دنیا کیوں ہے, اور ہم کون لوگ ہیں, ہم کس کی امت ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں. طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں. وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین طریقہ, بہترین لائف سٹائل, بہترین طریقے زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں, رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں, تو وہ بنائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بہتر طریقہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. کوئی ایسا لیڈر گزرا ہی نہیں ہے, کوئی ایسا آدمی گزرا ہی نہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت سے، ابھی مثال آگے آئے گی، ایسا کوئی شخص نہیں گزرا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف سٹائل ہے وہ بہترین طریقہ زندگی ہے. اگر آپ کو اپنانا ہے تو حضور کی زندگی اپنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائیے، اور جو سنت کو اپنائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی، وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا جو میری سنت سے محبت کرے گا، میرے طریقوں سے محبت کرے گا. آج ہماری نسل کہاں جا رہی ہے؟ ہماری نسل کے بال دیکھو، چال دیکھو، ڈھال دیکھو، کھال دیکھو، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم. بڈے ہمارے ہاں شوق سے منائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے اسکول ہیں، اس میں بھی برتھڈے منایا جا رہا ہے، چاکلیٹ کی ڈیمانڈ کی جا رہی، ٹافی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. میں نے ابھی جمعہ میں کہا کہ برتھڈے منانے سے بچے کے اندر بری عادتیں پیدا ہوتی. اس میں ایک بری عادت لالچ، ریسیو موڈ، یعنی لینے کا مزاج، اور وہ ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو خطرناک وہ دشمن بن جاتا ہے، اپنے باپ کو دشمن بن جاتا ہے، اپنے آپ کو دشمن بن جاتا ہے. اور برتھڈے ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ کیک کے اوپر وہ موم بتی جل رہی ہے، اس کو جلانے کے بجھانے کے چکر میں آگ لگ گئی. کبھی دوستوں نے کیک سے کھیل رہے ہیں، مارم ماری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیک پھینک رہے ہیں، اور کبھی کبھی کیک ایسا منہ پر مار دیتے ہیں اور ناک میں اس کا سب کریم گھس جاتا ہے کیک کا، اور سانس بند ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں. ایسے ویڈیوز آئے ہیں. کس نے کہا یہ سب کرنے کے لیے؟ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن بھی کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس میں نو ٹینشن، بہترین طریقے، جیو اور جینے دو، تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہیں، ایسا طریقہ ہے زندگی، بہترین طریقے. میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، طلاق دینا ہے، چھوٹا چھوٹی کرنا ہے، بہترین طریقے زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر بھائی اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، گھر جہنم کا نمونہ بن رہا ہے، تو میاں بیوی بیٹھیں اور شوہر اس کو ایسے پیریڈ، ایسے وقت میں طلاق دے، ایسے پاکی کے زمانے میں طلاق دے جس میں شوہر نے بیوی سے ہم بستری نہ کی. ناپاکی کی حالت میں تو ہم بستری حرام ہے، اب پاکی کا زمانہ آیا تو ہم بستری نہ کی ہو تو طلاق دے. مطلب یہ کہ واقعی یہ مجبور ہے، پریشان ہے، دونوں کی زندگی نہیں بچ سکتی اور نہ بچ سکتی ہے، تو پھر ایسے طہر اور پاکی کے زمانے میں طلاق دو جس میں بیوی سے نہ ملے ہو. یہ کیوں؟ کہ اگر تمہیں اس سے محبت ہے اور اس کی ضرورت ہے، تم ملو گے، ہم بستری ہوگی، اور ہم بستری کر کے پھر جو ہے چھوڑ رہے ہو، تو مطلب یہ کہ تمہارا جو ہے تم مجبور نہیں ہو، تم پریشان نہیں ہو، ایسے ہی طلاق دے رہے ہو. ایسے ہی طلاق دینا جائز نہیں ہے، دیں گے تو ہو جائے گی لیکن غلط ہے. پھر طلاق دینے کے بعد بیوی کو عدت کا خرچہ دو، وہ بیچاری عدت گزارے گی تو اس کو خرچہ کون دے گا؟ خرچہ دو، ایک جوڑی کپڑا دو. یہ اسلام ہے، قرآن ہے. کیونکہ گفٹ آدمی کس کو دیتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی. اتنا سب دے رہا ہے آدمی، پھر چانس دیا کہ ایک اور دو طلاق دیے ہو تو عدت کے اندر زبان سے رجوع بھی کر سکتے ہو کہ چلو سوری میں نے طلاق دے دیا غصے میں، چلو میں رجوع کرتا ہوں، تو رجوع ہو جائے گا، میاں بیوی بن جائیں گے. کتنا بہترین طریقہ ہے بھائی. کوئی کورٹ کچہری نہیں، کوئی مہیلا منڈل نہیں، کوئی بنڈل، نوٹ کا بنڈل نہیں، مہیلا منڈل نوٹ کا بنڈل خالی ہو رہا ہے انڈر ٹیبل، اور مفتی مفت میں ہے، کوئی قدر نہیں. مفتی ہے نا بھائی، وہ تو فری میں، یہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. اسلام کتنا بہترین طریقہ. اور 3 طلاق دے دیا تو اب شوہر کو سزا کہ اب رجوع نہیں کر سکتا. 3 طلاق کیوں دیے؟ 1 طلاق سے کام ہو جاتا تھا، 1 گولی سے کام ہو جاتا تھا، تو 3 گولی کیوں؟ اور 3 گولی 2 گولی
एक्स्ट्रा खराब हुई, खर्च हुई इतनी महंगाई के जमाने में, एग्जाम्पल समझाने के लिए, तो अब शौहर को सजा मिलेगी, तेरी बीवी अब मिलेगी नहीं तुझे। अब वो कहीं शादी करेगी अपनी मर्जी से, फिर उसका शौहर अपनी मर्जी से उसको तलाक देगा, और फिर वो इद्दत गुजारेगी, तो तुमको चांस मिल सकता है, और फिर वो राजी हो तो फिर निकाह कर सकते हो। तो हकीकत में सजा औरत को नहीं, हलाल है, मर्द को है। कोई मर्द ये पसंद नहीं करता है कि उसकी बीवी को कोई और देखे, उसकी बीवी से कोई शादी कर रहा है, कितना, अगर ये वाकई मर्द है तो दर्द नहीं, मर्द है तो उसको बहुत तकलीफ होगी। औरत को भाई शौहर चाहिए ही, एवरी टाइम एनी टाइम, वो तो शौहर उसको चाहिए, तो शौहर के साथ ही रहेगी वो, ये शौहर है ये दूसरा शौहर। लेकिन ये मर्द को जो तकलीफ हो रही है, गैरत, इसकी गैरत का जनाजा निकल रहा है कि यार मेरी बीवी दूसरे के साथ, तो तकलीफ इसको दिया है शरीयत ने, और बदनाम औरत हो गई कि औरत हलाला ये वो। अगर हलाले से इतनी तकलीफ है, जो कि इस्लाम का प्रोसेस है और इस्लाम का तरीका है, तो जिना क्यों हो रहा है भाई? किसी गैर मर्द से ताल्लुक क्यों, जबकि सरकार भी इजाजत दे रही है कि कोई शादीशुदा औरत किसी आदमी से अपना संबंध बना सकती है। ये कैसा कानून है? तो ये कोई औरत निकाह करके किसी को शौहर के पास चली गई तो तुमको तकलीफ हो रही कि हलाला हलाला हलाला, और वो हरामा हरामा हो रहा है उसका। इंशाअल्लाह आएंगे, यानी ये सब बातें आएंगी यूट्यूब पर, जवाबात देंगे जो फितना फैलाते हैं ना लोग यूट्यूब पर, हलाला ये वो भी एक दुनिया है कि भाई बातिल को जवाब दिए जाए या हक को बयान किया जाए, सही बातें उम्मत तक पहुंचाई जाए, इरादा है इंशाअल्लाह। बहरहाल तो बेहतरीन तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, बेहतरीन कपड़ा पहनना है, बेहतरीन तरीका, कैसे पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। मुसलमानों के लिबास कितने अच्छे होते हैं और कितना ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, और गैरों को देखो पेशाब भी नहीं होती बराबर, और गैरों के तरीके पर हमारी नस्ल भी चल रही है, हम लोग भी चल रहे हैं, तो गलत। बहरहाल आगे देखिए, वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम बिदात और खुराफात, नए नए काम जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ये सबसे बुरे काम है। क्यों? वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही है, और एक रिवायत में है वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नम में जाएगी, ये गुमराह भी जहन्नम में जाएगा। ये सबसे बुरा क्यों? एक आदमी शराब पीता है, वो शराब को गुनाह समझता है, तौबा कर लेता है, सच्चा पक्का नमाजी बन जाता है। एक आदमी बिदात में मुब्तला है, वो तौबा नहीं करता है, वो कहता है मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। हदीस शरीफ में एक शैतान ने देखा कि वो तो फेल हो रहा है, गुनाह करवाता है और बंदा तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं। तो शैतान बहुत अफसोस हुआ, रोने बैठ गया वो कि अरे मेरी प्लानिंग पर तो पानी फिर जा रहा है, मैं खूब गुनाह में ले जा रहा हूं, फिर आदमी सच्ची तौबा कर ले रहा। तो उसने बिदआत और खुराफात को प्रमोट किया, लॉन्च किया कि भाई ये काम करो, ये काम करो, ये भी दीन का काम है, ये भी शरीयत है, ये भी सुन्नत है। समझ में आई बात? अब जब आदमी किसी काम को दीन का काम समझ के कर रहा है तो वो तौबा कहां करेगा? शैतान खुश कि मेरा काम हो रहा है, कि जो चीज दीन नहीं उसको दीन बना लिए लोगों ने। ऐसे बहुत सारे काम। तो अब जब दीन बना लिए और दीन समझ कर रहे हैं तो तौबा करेंगे। कोई नमाज पढ़ने के बाद तौबा करता है क्या? कह रहे यार मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया? नहीं, वो तो सोचता है कि अल्लाह का शुक्र है मैंने नमाज पढ़ा। लेकिन जो ये हुजूर ने इसको नए नए कामों को, बिदात और खुराफात को हुजूर ने जो फरमाया कि सबसे बुरे काम है, वो इसलिए कि कोई गुनाह करता है, गुनाह का काम, जैसा कि मैंने कहा शराब पीता है या चोरी करता है, वो समझता है कि ये गलत काम है, ये हराम काम है चोरी, तो वो तौबा कर लेता है कि अल्लाह मेरी तौबा, बहुत गड़बड़ हो गया, मीटर में बहुत सेटिंग की है, अल्लाह अब नहीं करेंगे, अब हज उमरा कर लिए,
یا اب دل میں آ گیا کہ نہیں اللہ یہ غلط کام ہے, ہم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, ہم سوچتے تھے کہ وہ چور ہیں لوگ تو ہم الیکٹرک چور بن جائیں, کیا پرابلم ہے, سیم سیم بات سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ لاجک دیتے کہ سرکار ہمارا یہ کر رہی وہ کر رہی تو ہم بھی کچھ کریں گے تو الیکٹرکسٹی ہی چوری کر لیں گے, اس بہانے سرکار کو نقصان پہنچائیں گے. یہ غلط بات ہے بھائی, کون کیا کر رہا ہے وہ اس کا انجام اس کے سر ہوگا, اس کو حساب کتاب دینا ہے دنیا میں بھی آخرت میں. لیکن آپ کیوں چوری کر رہے ہیں؟ میٹر میں سیٹنگ کرنا ناجائز, سمجھ رہے ہیں, تو اس نے توبہ کر لی کیونکہ وہ غلط سمجھ رہا تھا. لیکن کوئی آدمی بدعات میں مبتلا ہوتا ہے, بدعاتی, یہ توبہ نہیں کرتا ہے, یہ کہتا نہیں یہ تو اچھا کام ہے, یہ تو سنت ہے, تو شیطان خوش. اس لیے حضور نے اس کو برا کام کہا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے. پھر حضور نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسی, کہ میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں اور قریب ہوں. یہ حضور نے فرمایا. ایک مومن کو اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں ہوگی جتنی مجھے اس کی پرواہ ہے. جیسے ایک بچے کو اتنی اس کی اپنی فکر نہیں ہوتی جتنی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے. بچہ انگارہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس کو پکڑ لے, تو ماں باپ اس کو پکڑ لیتے کہ بیٹا وہ آگے جل جاؤ گے. یہ بچہ سمجھتا ہے, رونے لگتا ہے. یا بچہ کہتا ہے ابا مجھے سائیکل چاہیے, میں فرسٹ آیا ہوں ابھی ایگزام میں. تو ابا کہتے بیٹا سائیکل چلاؤ گے, روڈ بہت آنے جانے والا ہے, کہیں کچھ تکلیف ہو جائے گی, تو ابا نہیں دلاتے. تو یہ سمجھ رہا ہے دیکھو میرے ابا مجھ سے محبت نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ ماں باپ کو فکر ہے اپنے بچوں کی کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے, اس لیے سائیکل نہیں دلا رہے. بات سمجھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امتی سے اس کی امتی کو جتنی فکر اپنی نہیں, اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے. اور پھر اس کے بارے میں آگے فرماتے ہیں من ترک مالا فلیہلی, اور مجھے جو تمہاری فکر ہے, تمہارا غم ہے, تمہارے لیے جو کڑا ہے, تمہارے لیے جو دعائیں ہیں, وہ مجھے کچھ چاہیے نہیں. اگر کوئی شخص مال چھوڑ کر انتقال ہوتا ہے کسی کا, تو وہ مال حضور کا نہیں ہو جائے گا, بلکہ وہ اس کی اولاد کے لیے, اس کے اہل و عیال کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے. من ترک مالا فلیہلی, اگر کوئی مال چھوڑ رہا ہے تو اس کے گھر والوں کے لیے میراث. ومن ترک دینا او ضیاعا فالی وعلی, اور کوئی قرضہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو میرے ذمے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی قرضہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ میرے ذمے, میں ادا کروں. اور کوئی یتیم بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے, یعنی اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, کوئی دیکھنے والا نہیں, آدمی کا انتقال ہو گیا, تو وہ بچوں کی ذمہ داری میری. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. کتنا رحیم اور شفیق اپنی امت پر. آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پہ قرضہ ہو. سنے ہوں گے بیانات میں. کیونکہ قرض جو چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ قرضے سے اور قرضے کے ٹینشن سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. حضور منع کرتے تھے کہ بھائی قرضہ بہت مجبوری ہو تو تھوڑا بہت لے کے معاملہ رفع دفع کرو. یہ نہیں قرضہ لینے کا شوق, کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے, اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, اور پھر بہت سارا قرضہ جمع ہو جاتا ہے. پھر کبھی دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں, لوگ بھیج دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, چپکا دیتے ہیں. تو بھائی یہ سب ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا؟ جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ, سو جاؤ. سمجھ رہے ہیں. اب یہ کہ یہ بھی ہونا, یہ بھی ہونا, یہ بھی ہونا, تو پھر وہ آدمی پھر ادھر ٹوپی ادھر ٹوپی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. تو آپ پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ قرضہ ہے, اگر قرضہ رہتا تو فرماتے میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, کہ یہ قرضہ لے کر انتقال ہوا اس کا, اس کو ادا کرنا تھا. ایک بات, ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ آپ اس کا قرضہ ادا کر سکیں. تو کوئی ذمہ داری لے لیتا کہ اللہ کے رسول میں قرضہ ادا کر دوں گا, تو پھر آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے.
لیکن جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا اور فتوحات یعنی مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونے لگے تو پھر آپ پوچھتے تھے کہ اس پر قرضہ ہے؟ اگر قرضہ رہتا تو حضور فرماتے ٹھیک ہے میں ادا کر دوں گا، میں ادا کر دوں گا۔ اور پھر اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو حضور فرماتے کہ میں جو ہے ان کی کفالت کروں گا، ان کو دیکھوں گا، ان کی دیکھ ریکھ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے، اس طریقے سے، یعنی تھوڑا سا رہتا کہ ساتھ میں رہیں گے جنت میں۔ اور بعض روایتوں میں کہ ملا دیتے تھے، بعض روایتوں میں کہ دونوں انگلیوں میں ذرا سا فاصلہ رہتا، اور بعض روایتوں میں دونوں انگلیوں کو ملا لیتے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا دل سخت ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ دل کی سختی کا ایک علاج یہ بھی ہے، ایک علاج یہ قرآن کی تلاوت کرو، موت کو یاد کرو، اور نمبر 3 پر کیا ہے؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، شفقت اور محبت سے آپ کا دل نرم ہوگا کہ بیچارہ اس کی ابا نہیں ہے، اس کی امی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی زندگی گزارے ہیں تو مال الغریب سوی الغریب انیس، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پردیسی کا غمخوار پردیسی ہی ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے جائیں بمبئی میں اور کام کاج کرنے لگے، کوئی کامٹی والا مل جائے تو وہ پوری رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی ٹینشن ہو تو فون کرنا۔ سعودیہ میں بھی ملتے ہیں، مکہ مدینے میں بھی اپنے کامٹی والے، تو بھائی کچھ بھی ضرورت ہو تو فون کرنا۔ وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ نئے آدمی ہیں، یہاں پریشان ہوں گے، وہ بھی اس دور سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو پردیسی کا غمخوار پردیسی ہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیمی کے حالات کو دیکھے ہیں، تو آپ بالکل یتیموں پر بہت مہربان، اور ویسے بھی آپ نبی رحمت تھے، سب کے لیے رحمت تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اپنی امت کے ساتھ، تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آئندہ دوسرا باب شروع ہوگا، باب فی من سن سنتا حسنتا او سیئتا۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا طریقہ شروع کرے یا کوئی برا طریقہ شروع کرے۔ کوئی اچھا کام شروع کر دیا، اب اس کو دیکھ کے لوگ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور کسی نے برا کام شروع کر دیا، شراب خانہ بنا دیا، تو جب تک لوگ پیتے رہیں گے اس کو بھی فرشتے پیٹتے رہیں گے، سمجھ آئی بات؟ اور کسی نے نل لگوا دیا، لوگ پیتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اس سلسلے میں باتیں آئیں گی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو اپنا بدعت ہے جی، تو یہ شرک کا مجموعہ ہے؟ نہیں، بدعت شرک نہیں ہے، لیکن یہ کہ شرک الگ چیز ہے، اور بدعت یعنی دین میں نئی بات پیش کرنا۔ جیسے کہ ابھی دیکھیں گے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو بھائی یہ کہ جشن منانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا یہ تو ایمان ہے، لیکن اس کو ڈھول تاشے سے انجوائے کرنا یا ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کرنا، کیک کاٹنا، اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ دین کا کام ہے، دین سمجھ کر کرنا، تو یہ بدعت ہے۔ اور رسم سمجھ کر کر رہے ہیں، دین سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں تو بھی کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں بھائی ایسا کام؟ اور ڈھول بجانا تو حرام ہے۔ آپ یہ کہیں گے نہیں صحابہ کرام نے، کہ صحابہ کرام نے ڈھول بجائے؟ ہاں ڈھول بجائے، ڈھول بجانا تو حرام ہے، صحابہ کرام حرام کام کریں گے۔ اسی طریقے سے کسی مرحوم کا انتقال ہو جائے، اب تیجا ہو رہا ہے، تیجا کا مطلب پہلے تیسرا دن تھا، اب فرسٹ دن ہی ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ بہت بزی ہیں، ٹائم نہیں بھائی آنے کا بار بار۔ رائے پور سے کہاں آئیں گے بار بار، ہے نا؟ امراوتی سے بار بار کیسے آئیں گے؟ ابھی کھلا دو جو کھلانا ہے۔ تو اگر اس کو دین سمجھ کر کریں گے تیجے کو کہ نہیں یہ کھانا کھلانا پڑتا ہے، یہ سنت ہے، تو یہ بدعت ہے۔ باقی یہ کہ مرحوم کے گھر والوں کو رشتہ دار کھلائیں، یہ سنت ہے، ہمارے نبی نے تعلیم دی کہ بھائی مرحوم کے گھر والوں کو کھلاؤ پلاؤ، بیچارے غم میں ہیں، اور ہم شاید سوچتے ہیں کہ مرحوم ہم لوگ کو کھلائیں، وہ بھی تولا سے نیچے نہیں تو نہیں جائیں گے دعوت میں، تو یہ بدعت ہے بھائی اللہ کے واسطے۔ اس سے سب یہ ایسی سب مثالیں ہیں، میں سوچا بہت کھولیں گے تو بھی، لیکن آپ نے پوچھ لیا تو پھر ضروری ہے سمجھانا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی چہرہ انوار نور کے جیسے ان کا جو چہرہ تھا جی پورا تو آپ تو نور مجسم تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتا تھا وہ محبت کرنے لگتا تھا، اور آپ کا چہرہ نورانی تھا اور آپ کی باتیں نورانی، سب کچھ نورانی تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انسانی تھے اور خیریت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، لیکن بشر میں سب سے اعلیٰ درجے کے تھے. جیسے ہیرا جو ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے پتھروں سے اس کی قیمت کتنی لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے، ایک عام پتھر اور ہیرا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا تھے. جیسے توحیدی اولادیں ہیں، کون سی اولاد؟ باپ میں رہتے ہوئے جیسے وہ انتقال کر گیا اولاد، جی بیٹا اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. جی ختم ہو. باپ کی موجودگی میں کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اب اس کو حصہ نہیں ملے گا نا. حصہ تو وارثین کو ملتا ہے جو مرحوم کے انتقال کے بعد زندہ ہیں. جو انتقال کر گئے پہلے ان کا حصہ کوئی نہیں، ان کا حصہ نہیں رکھتا نا بھائی. یہ سمجھداری کے اوپر ہے نا کہ مکان بنا کے بھیج دے اپنے پوتروں کو اور اپنی بہو کو. اچھا وصیت کر سکتا ہے، دادا وصیت کر سکتا ہے اپنے پوتے کے لیے، لیکن میراث نہیں ملے گی. اگر بیٹا بیٹی موجود ہیں تو یہ مرحوم کے جو اولاد ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور دادا اپنی زندگی میں اپنے پوترے کو جو چاہے دے دے، بہو کے لیے بھی انتظام کر سکتا ہے، لیکن ناانصافی نہ کرے. یہ نہیں کہ دوسرے بیٹا بیٹی کچھ نہیں دے رہا ہے، یہ مرحوم کے بچوں پر ہی سب کچھ خرچہ کر رہا ہے. نہیں، انصاف اور عدل کرنا ضروری ہے. اور ایک دم سے چھوڑ دینا اور اپنے پوتوں پر دھیان نہ دینا، بہو پر دھیان نہ دینا، تو یہ بھی غلط ہے. جزاک اللہ.